अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, पहले एक नजर उन पर। तहरीके इंसाफ को जोरदार झटका। NA-246 में जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया, सियासी जमातों ने वक्त मांग लिया। क्या 45 दिन में इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन कोई नतीजा निकाल सकेगा? फौजी अदालतों की दी हुई सजाएं मुअत्तल, क्या 21वीं आईनी तरमीम बेअसर हो गई? कश्मीर में तहरीके आजादी फिर जोर पकड़ गई। भारत का जुल्म और बढ़ गया। मुतादिद हुर्रियत रहनुमा नजरबंद, निहत्ते कश्मीरियों पर बेरहमाना तशद्दुद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NA-246 की, जहां पर आज जमात इस्लामी ने खवातीन का जलसा भी किया। हारून साहब, उस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल है मेरे जहन में। जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। कहीं बकौल अल्ताफ हुसैन साहब NA-246 में मुकाबला नहीं, मुकाबली तो नहीं होने वाली? खैर, अल्ताफ हुसैन साहब तो ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। अब वो तकरीबन एक मज़ाहिया किरदार बन चुके हैं। ये तो सीरियस प्रोग्राम है। गुजारिश ये है कि मुकाबला तीन तरफा हो गया। अक्सर होता है तीन तरफा। मुकाबली क्या है? मतलब उसको 1,30,000 वोट तो नहीं मिलेंगे, उसको 1,40,000 इनके आदमी को। हालांकि MQM के वोटरों में वो भी हैं जो लाहौर से जाएंगे, जो मुल्तान से जाएंगे, जो खानेवाल से जाएंगे। अच्छा। जो इस्लामाबाद से जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने उनके रिश्तेदार हैं कराची वालों के, MQM के वर्करों के, वोटरों के, सारे मुल्क में सबके वोट वहीं बने हुए हैं। और ये बात अगर गलत साबित हो तो वो एक जुर्माना तो शायद मुझे होने वाला, मैं एक और जुर्माना अदा करने के लिए तो बात यह है कि मैं तफसील नहीं बता सकता। जमात इस्लामी के लीडर ने मुझसे बात की थी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। नाम नहीं बताऊंगा किसी सूरत भी। अच्छा। टर्म्स भी मैंने इमरान खान साहब को बता दी थी। 2-3 जगह गड़बड़ हुई और मुझे अंदेशा तो उसका था, मिस हैंडलिंग ये करेंगे, लेकिन मेरा काम तो नहीं है। मुझे उन्होंने एक पैगाम दिया, मैंने वो पैगाम उन्हें दे दिया, नुस्खा बता दिया। ठीक है, हकीम का काम नुस्खा बताना है, किसी के गले में हलक में दवाई उंडेलना नहीं है। इमरान खान साहब ने 48 घंटे तो बात ही नहीं की। मैंने कहा भाई तूने बात नहीं की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा। चलिए वक्त तो बता देना। चीफ मिनिस्टर फातरुल अकल, सराजुल हक साहब पठान, इमरान खान पठान, परवेज खटक पठान, और अल्लामा इकबाल ने कहा है कोहिस्तान की 1000 पारा मुसलमानी। वो पठान तो एक दिन ईद नहीं मना सकते, एक सीट कैसे छोड़ सकते हैं एक दूसरे के लिए? बात यह है कि डील हो सकती थी। उन्होंने कहा, जमात इस्लामी ने कहा कि हमारा एक उम्मीदवार अब नहीं होगी, अब बहुत कम चांस है हमारा उम्मीदवार। अब तो बीच में मेरा भाई लियाकत बलोच आ गया, और जहां बलोच हो वहां आपको पता है, आप खुद भी बलोच हैं, वहां सुलह का चांस कितना होता है जी? बात यह है कि वो प्रपोजल ये थी कि 5% एक्स्ट्रा सीट देंगे। मसलन सर्वे कराया जाए कराची में, फर्ज कीजिए तहरीक इंसाफ के वोट हैं 18%, जमात इस्लामी के 12%, तो उनको 17% के हिसाब से, यानी 100 में से 48 सीटें दे देंगे कैंडिडेट्स की। जमात इस्लामी के 30% हैं, तहरीक इंसाफ के 25% हैं, तो बराबर बराबर दे देंगे, यानी जो भी गैलप से सर्वे कराया जाए। वो कहते हैं जी इस पे कोई खास तो उन्होंने स्ट्रेस नहीं किया। स्ट्रेस की क्या बात है? जब डील करनी हो तो कर ली जाती है, जब ना करनी हो। बीच में जनाब लाहौर जमात इस्लामी के रहनुमा पड़ गए जो इमरान खान को पसंद नहीं करते, और जो लोग बात कर रहे थे वो सिराजुल हक के नापसंदीदा थे। अब मैं इसकी तफसील में नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसलिए कि ये अच्छा नहीं है। यानी मामला आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना होने की वजह से खराब हुआ। बाहमी देखिए, अभी उन्होंने जिताया है सिराजुल हक को 9 वोट दे के। वो तो कभी क़यामत तक सेनेटर नहीं बन सकते थे, उनके तो 8 वोट थे।
یہ نپولین نے کہا تھا نو فرینڈز ان پالیٹکس ایلائیز آر اینیمیز. ایلائی بننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھل کے بات کریں اور ٹرمز کنڈیشنز طے کر لیں. وہ بھی شرماتے رہے, یہ بھی شرماتے رہے, ٹھیک ہے نا. جیسے اورینٹل کالج کے 90% معاشقے اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ کوئی کنوے ہی نہیں کرتا. 30 سال بعد جب دونوں کے 20 بچے ہو چکے تو وہ کہتا میرا تو یہ خیال تھا, اس وقت بکواس کی ہوتی. ہاں جی. اچھا حبیب صاحب, کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جماعت اسلامی کو شے دے رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی سے ان کی لگتی ہے. اب ایک منٹ نواز شریف سے یہ توقع کیوں رکھی جائے کوئی عمران خان کی ناک رگڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیں؟ عمران خان جانے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سمپل وہ لوز بال دے عمران خان اور نواز شریف چھکا نہ لگائے تو نواز شریف پالیٹیشین تو نہیں ہے نا. پھر تو نواز شریف کو تو سیاست کرتے ہو گئے 30 سال, عمران خان کو مشکل سے 30-35 دن ہوئے ہیں. 18 سال میں انہوں نے اتنا ہی سیکھا ہے جتنا 30-35 دن میں سیکھ جاتا ہے آدمی. اچھا حبیب صاحب, بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ریحام خان سے مشورہ لازمی کر لینا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ بریکس یہ پروگرام سے پہلے کی بات تھی. اور چلیے خیر, دیکھیں میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اگر وہ ان سے بات کر لیتے تو یقینی طور پر اس کا کوئی حل نکل آتا. دیکھیے پھر خاص طور پر آپ کا خیال ہے کہ میں عمران خان کو صحیح مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوں, ریحام خان زیادہ لائق خاتون, لائق تو وہ ہیں, سمجھدار ہیں, ان کی مینٹل انرجی کافی ہے. جو نسخہ میں نے بتایا تھا آپ کے خیال میں, لیکن وہ ریحام خان کے پاس قوت نافذہ بھی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور میرے پاس نہیں ہے. تو دیکھیں یہ جو معاملات جو ہارون صاحب نے بتائے یہ اس دن ٹوٹ گئے تھے جس دن جماعت اسلامی نے پچھلے ہفتے اپنے جلسے کا اعلان کر دیا تھا. اور اس اعلان سے پہلے بھی جماعت اسلامی کے اندر یہ کوششیں اور یہ خواہش موجود تھی کہ بیٹھ جائیں. اور اس جلسے کے بعد بھی بیٹھ جائے نہیں, they conveyed it to me کہ وہ اپنا امیدوار بٹھا لیں. لیکن کس چیز کے بعد؟ سیاست میں کوئی چیز مفت نہیں دی. there is no free lunch in کراچی. اچھا اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ اگر ہم اس بات پہ بھی پھر انہوں نے وہ آ گئے کہ اچھا ہم تو اپنا امیدوار دستبردار نہیں کراتے, آپ کروا لیں اور ہم 1 to 1 مقابلہ کر لیتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں آپ کا بھی نام ہوگا اور سب چیزیں ہوں گی. لیکن اس پر بھی کوئی سیریسلی رسپونڈ نہیں کیا جناب عمران خان صاحب نے. شاید عمران خان صاحب تک جس چینل کے ذریعے خبریں پہنچ رہی ہیں وہ چینل اتنا ڈسٹورٹڈ ہے کہ یا تو خبریں ٹھیک نہیں پہنچاتا یا بہت دیر سے پہنچا دیتا ہے. وہ جو انفارمیشن کے لائن لاسز ہیں, آپ بڑے بڑے پیچیدگی میں جا رہے ہیں. عمران خان صاحب سے میں نے عرض کیا آپ کی پارٹی کے لیڈر آپ جتنے ہی لائق ہیں. اچھا میں اتنی سی بات, یعنی آپ سے مراد عمران خان. یعنی اب تو پھر ان دونوں جماعتوں نے سیٹ پلیٹ میں رکھ کے, اور ادھر نواز شریف, ادھر میرا بھائی لیاقت بلوچ. ہاں یہ کافی کریکٹر ہیں کسی بھی معاملے کو الجھانے کے لیے. فلم بن سکتی ہے. اچھا اب دیکھیں ریحام خان کو چاہیے اس پہ فلم بنائے, کلچر پہ نہ بنائے. دیکھیے جی, اب جو 246 کا معاملہ ہے اس میں آج کے جلسے نے, گزشتہ جلسے نے اور آج کے جلسے نے جماعت اسلامی کو سیریس کنٹینڈر نمبر 2 کم از کم اور سیریس چیلنجر کے طور پہ سامنے لے آئے. پی ٹی آئی نے وہ جو چیلنج کرنے کی پوزیشن تھی اس سے دستبرداری اختیار کر لی ہے بائی ناٹ ارینجنگ. آپ نے وہ کہانی سنی ہے جو شیرہ لگایا تھا کسی نے حلوائی کی دکان پہ؟ نہیں میں نے نہیں سنی. کسی نے کہا کہ فساد کرانا کوئی مشکل نہیں ہوتا, اور حلوائی کا شیرہ دیوار پہ لگا دیا, اس پہ مکھی بیٹھی, اس پہ چپکلی لپکی, اس پہ بلی لپکی, بلی پہ کتا لپکا, کتے کو کسی کے کتے کو حلوائی نے مار دیا, گلی میں فساد ہو گیا. یہ میرے بھائی نہیں. اچھا تو دیکھیے جی وہ جو معاملہ تھا وہ تو اب گہرا ہے. لیکن آج جو سراج الحق صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں ایک بڑا لاجیکل پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا ہارون صاحب پریزائڈنگ آفیسرز کی لسٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری نہیں کی جا رہی. اچھا اب پریزائڈنگ آفیسرز ماضی میں جماعت اسلامی اس معاملے میں تھوڑی اوور سینسٹیو ہے. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ جو جیتے ہوئے قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں جناب حفیظ الدین صاحب, سید حفیظ الدین صاحب, انہوں نے یہ واردات ڈالی تھی کہ وہ جعلی پریزائڈنگ آفیسرز لے آئے تھے
उनसे उन्होंने ठप्पे लगवाए, रिजल्ट बनवाया और खुद जाके हबीब साहब, आपकी खुद जाके वो बैठ के इसका सुबह मतलब है समझा। नौसरबाजी में तहरीक इंसाफ नून लीग की जितनी कैपेसिटी रखती है। नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी बात अच्छा, करो, पता नहीं अब साहब, उनका हमसर कौन का। आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे NA 246 की। हबीब साहब, आप प्रिजाइडिंग जी, अफसरों तो के वो बारे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात अर्ज कर रहा था कि मैं जमात इस्लामी के साथ ये वारदात पड़ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाल चुकी है ये वारदात। अच्छा, तो अब इस वारदात से डरे हुए वो कह रहे हैं कि जनाब पहले तो आप ये लेके आए, हमारे सामने फहरिस्त पेश करें। दूसरा वो कह रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में आप इतना तो कर इमरान सकते हैं। इस्माइल को भी हफीजुद्दीन समझ रहे हैं। मतलब वो तहरीक इंसाफ के चूंकि मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लिहाजा पता नहीं हफीजुद्दीन और इमरान इस्माइल में कितना फर्क हो, तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब उसके साथ फिर ये है कि वो कह रहे हैं कि आप बायोमेट्रिक के तहत इलेक्शन करवाना कह रहे हैं, तो आप इतना कर लें कि बायोमेट्रिक उन लोगों के लिए लाजमी कर दें जो इलेक्शन का अमला है, ताकि उनके बारे में तो यकीन हो कि अगर मिस्टर ए की जिम्मेदारी फलां पोलिंग स्टेशन पे है तो वो मिस्टर ए ही है, ऐसा ना हो कि मिस्टर जेड उठ के आ जाए। अच्छा। तो लिहाजा ये तो एक मामला है उसका। दूसरी मैं आपको अर्ज करूं कि अब मामला जिस तरफ जा रहे हैं वो MQM अगरचे जीत रही है एट दिस मोमेंट इन टाइम, लेकिन अब उसके लिए सीरियस कंटेंशन शुरू हो गई। उसकी वजह कि जमात इस्लामी पहले टॉप गियर में नहीं चल रही थी, जमात इस्लामी रुक रुक के अपनी कैंपेन चला रही थी। अब आइंदा जो चंद दिन है उसमें जमात इस्लामी बहुत एग्रेसिवली अपनी कैंपेन करेगी, घर घर जाएगी, और नो डाउट MQM भी घर घर जा रही है। तो लिहाजा अब मुकाबला जो है वो थोड़ा सा कांटेदार हो जाएगा जमात इस्लामी में और MQM में। आपने गौर लेकिन फरमाया तहरीक कि इंसाफ आली जनाब कराची क्यों तशरीफ ले गए? अच्छा, तहरीक सिर्फ इंसाफ इसलिए कि इत्तेहाद न हो सके, और मोस्ट प्रोबेबली इनको नून लीग ने फरमाइश की थी कि भाई आप हैं तो इमरान खान के खिलाफ है, तो सुनहरी मौका है। यानी आप ये कह रहे हैं हबीब साहब की कोशिश से ये शुरू हुआ हवाई सब कुछ? किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अच्छा, बात देखिए, ये है, तहरीक बात इंसाफ ये के पास है हारून साहब कि जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा में अपना सानी नहीं रखती। हो सकता है मैंने 7 दिसंबर 1970 को सैयद अबुल आला मौदूदी को ये कहते सुना, मेरी समझ में ये बात, आप बड़े फसी थे और बड़े शरीफ आदमी थे, एक तो चेहरे पर बड़ी निजाबत थी और फसी बहुत। ये बात किसी तरह मेरी समझ में नहीं आती कि जमात इस्लामी इलेक्शन हार सकती है। 300 में से 4 सीटें मिली, लेकिन इलेक्शन में माहौल यही था। हो सकता है जमात इस्लामी अपनी अच्छी तंजीम की वजह से इमरान खान से के कैंडिडेट से ज्यादा वोट ले ले, लेकिन मीडिया में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और तहरीक इंसाफ का मीडिया में इन्फ्लुएंस से क्या खाक होगा। अगर उनका कोई खैर खा हो तो वो भी रुस्वा ही होता है। अच्छा, अभी अंदाजा लगाएं, अभी आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस नहीं है। भाई रेहाम खान कराची पहुंची, टिकर, रेहाम खान ने कुल्फी मांगी, खबर, इमरान खान ने जर्दा खाया, खबर। अच्छा, इमरान मेरी खान बात वहां सुने, पहुंचे, एक बात खबर। सुने, अब आप तो हर मीडिया चीज के खबर आदमी हैं जी, आप बात को परवेज रशीद की तरह ट्विस्ट करने में अपना सानी नहीं रखते। क्या सिराजुल्लाह के कुल्फी खाने पे टिकट चलेगा? रेहाम खान के खाने पे चलेगा? मतलब और अगर मीडिया फिर की एक बराबरी जमालियात देनी होती है। है। ओ भाई, जी। मीडिया की एक जमालियात होती है। इमरान खान ही कंटेनर पे 4 महीने खड़ा हो सकता है, फजलुर रहमान 3 दिन खड़ा रहे, लोग टीवी बंद कर देंगे। टीवी की एक जमालियात होती है। जी, तो टीवी की जमालियात पे सिर्फ इमरान खान साहब पूरे उतरते नहीं, और बाकी कोई नहीं पूरा उतरता। नवाज शरीफ 90 में, 88 में नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ के चेहरे पे मासूमियत थी, उस वक्त किसी को क्या पता था अंदर से क्या निकलेगा। चले अगले मौजूद देखिए, की खान जानिब साहब जो बढ़ते है, हैं। खान साहब अब भी अपनी पार्टी को एक जिसे कहते हैं ना स्टीयर सेफ कर सकते हैं। वो ये है कि अब भी अगर वो इमरान इस्माइल साहब से कहें कि जनाब अब आप तशरीफ रखें, जमात इस्लामी की सपोर्ट का ऐलान यही कर दें, इनका तो मेरा ख्याल है कि मामला बहुत बेहतर हो मकसद यही जाएगा। था। ओ भाई को खुदा का खौफ करें। तहरीक इंसाफ आफ्टर ऑल एक कौमी जमात है। जमात इस्लामी अगर इनके साथ हलीफ ना, उनका अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि बल्दियाती इलेक्शन में भी इत्तेहाद खतरे में पड़ गया, और जमात इस्लामी सियासी गलतियां करने में अपना सानी नहीं रखती, इसलिए 72 साल में 4-6 सीटों तक पहुंची है। बात यह है कि कौमी जमात है तहरीक इंसाफ या नून लीग। जमात इस्लामी को तो ग्रो करना ही नहीं है। 200 साल बाद भी इसका कद 3.5 फुट ही होगा। लेकिन हारून साहब, नून लीग ने वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, उसकी कौमी जमात होने पे कोई पीपल्स असर नहीं पड़ा। पार्टी ने पीपल्स नहीं पार्टी किया। ने नहीं खड़ा किया। नून लीग ने मीरपुर में किया। नून लीग वाले सियाने हैं कि भाई जब हारना ही है
तो क्यों खड़ा करें? जहां उनका जीतना होता है, उन्होंने 2 सीटें जीती वहां पे जिमनी इलेक्शन में आजाद इसमें भी अगर इमरान खान साहब कुर्बानी दे देते तो थोड़ी सी सीट तो मिलनी नहीं। किस चीज के लिए कुर्बानी? अगर सिर्फ जमात इस्लामी के उस कैंडिडेट के लिए जिसके जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इमरान इस्माइल तो बहुत उनके जीतने के कैसे इम्कान? इमरान खान के वोट है ना जी यार। मेरा भाई सिराजुल हक जो है वो वोट ले सकता है, उसको खुदा ने वोट लेने के लिए पैदा नहीं। अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं, जुडिशियल कमीशन के मामले की बात कर लेते हैं। हारून साहब, जुडिशियल कमीशन बनवाने के लिए इतनी तगोदौ की गई और उसके बाद अब जब जुडिशियल कमीशन सबूत मांग रहा है तो मोहलत मांगी जा रही है। अपना सबूत है। तो अगर मैं वकील होता मैं वहां जाता। जो तहरीक इंसाफ का केस मैंने सुना हुआ, इस कदर शानदार केस है, इस कदर प्रेजेंटेबल केस है। देखिए, फार्म 14 जो है उस पर साइन होनी चाहिए। अभी रिटर्निंग अफसर जो है वहां सॉरी ये कागज पर दस्तखत होने चाहिए पोलिंग एजेंटों के, नहीं है। लातादाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं। फार्म 14 में जहां वो वोट जो है इकट्ठे करके लिखे जाते हैं वो उम्मीदवारों की मौजूदगी में होनी चाहिए, बेशतर उसमें नहीं है। ठीक है, ऐसी 6 बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं कि वो इतना प्रेजेंटेबल केस है, कोई अगर पेश नहीं कर सकता उस वो मैं लेकिन ये केस आपको पता किसने तैयार किया? किसने दिया? इसाक खाकवानी ने। इसाक खाकवानी अगरचे वकील नहीं है, वकील होते तो एक ब्रोई की सतह के वकील होते। इस कदर शानदार केस मैंने उनसे सुना था, उन्होंने बनाया है और लोगों ने भी जाहिर है मदद की, अकेले आदमी ने तो नहीं बनाया, जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए, फैसला तो वही दुरुस्त होगा जो अदालत करेगी। जो अखबार नवीस या सियासतदान अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करता है। जो अदालत फैसला करे दिलो जान से उसको मानना चाहिए। ये वो जज नहीं है जो किसी के कहने पे फैसला करेंगे। और अगर ऐसी कोई बात हुई तो तारीख में छुपती तो नहीं है। गुजारिश ये है, इंतहाई प्रेजेंटेबल केस है, सिर्फ एक चीज एस्टेब्लिश करनी। पैटर्न तो इसमें है और पैटर्न ही तलाश करना होता है। और इसमें तलाश क्या करना होता है? सिर्फ ये देखना है कि क्या नवाज शरीफ इस साजिश के पीछे थे। लेकिन धांधली उतनी दही सिंध में हुई है, कराची में ऐसी हुई है। जब कराची के हल्के खुलेंगे ना तो लोग अल-अमान अल-हफीज पुकारते हुए, जो हिंदू हैं राम राम पुकारते हुए भागेंगे। तो फिर मोहलत क्यों मांगी जा रही है हारून साहब? वो केस तैयार करना एक काम होता है। आपका क्या ख्याल है? अभी 8 बजे मैं प्रोग्राम करके फारिग हूं और मुझे कामरान साहब बुला लें कि भाई तुम अभी यहां भी तकरीर शुरू कर दो। केस तैयार करना भी तो एक काम होता है ना। अच्छा, मोहलत इसलिए मांगी जा रही है। अच्छा, केस तो शानदार है, प्रेजेंटेबल है। खान साहब ने ये कहा कि अदालती कमीशन की कार्रवाई के नतीजे में मुल्क भर में अगर न्यूट्रल अंपायर्स आते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। देखिए, न्यूट्रल अंपायर्स से देखिए न्यूट्रल अंपायर्स पे तो बात होगी। देखिए, पहले ये देख लें कि धांधली का केस है क्या तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 2 साल बिल उमूम और 126 दिन बजरिया कंटेनर ये केस रोजाना की बुनियाद पे प्लीड किया है। नहीं प्लीड किया जी, रोजाना की बुनियाद पे वो अदालत में प्लीड करना होता है। अब अगर इतने अरसे में वो कौम का वक्त जाया करने के बाद कह रहे हैं कि हमारे पास केस अभी तैयार नहीं है, तो फिर इस पे मरहबा। अच्छा, उसके बाद फिर यह है कि धांधली और बेकायदगी और चीज होती है। हारून साहब, धांधली और बेकायदगी में फर्क है। देखें, अगर तो 10 जगह बेकायदगियां हुई, 37 सड़कों में अगर बेकायदगियां 10 जगह नहीं, सुनो, एटलीस्ट 10% कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिकॉर्ड ऐसा है कि मेरा अंदेशा है कि अदालत उनके मुंह पे मार देगी। अच्छा, अगर तो लेकिन मसला यह है ना कि अगर बेकायदगी हुई है तो उसका क्या कहीं किसी ने साइन नहीं किया, कहीं किसी ने 10 लिख रहा था 21 लिख दिया। आरोप किससे हुक्म ले रहे थे? जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से, इलेक्शन कमीशन से नहीं ले रहे थे। अच्छा, ये दूसरी बात सुनिए, मैं एक चीज का आई विटनेस हूं तकरीबन। जस्टिस जनरल क्यानी ने जस्टिस क्यानी से पूछा, उन्होंने कहा जी फौज लगा दे। 80,000 पोलिंग बूथ पे 2-2 आदमी दे दें, 2-2 अफसर। जी बिल्कुल। जनरल कैनी इन्फॉर्म्ड हिम, मेरे 25,000 अफसर हैं कुल, 1,60,000 अफसर हैं ही नहीं, सेंसिटिव जगह पे लगा देंगे जैसे कराची है। अच्छा हारून साहब, आपकी बात को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जुडिशियल कमीशन के हवाले से। हारून साहब, आप पोलिंग स्टेशन पर फौज के अफसरों की तैनाती के हवाले से बात कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज जी, ऑनेस्टली, और इसको कोई मजाक ना समझे।
جنرل کیانی کے ساتھ میری بڑی لمبی ملاقات ہے. اتنے شریف آدمی ہیں, اتنے شریف ہیں, مذاق وہ کرتے نہیں, نہایت سیریس, نہایت نوبل, نہایت آنسٹ اور شریف آدمی. کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ جنرل صاحب آپ ایسا کریں, یہ وردی مجھے دے دیں, مجھے پہنا دیں اور مجھے بنا دیں چیف آف آرمی اسٹاف. میں دیکھتا ہوں بدماشی ادھر کرتا کون ہے, جو جنرل راحیل شریف نے کیا. ہاں جی, میں تو خیر یہ تو ایک تشبیہ کی بات ہے نا. اگر دیکھیں 2007-8 میں ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن, کیا نہیں, ٹول دا کور کمانڈرز اینڈ آئی جیز اینڈ چیف سیکرٹریز نو ریگنگ. مشرف کے بیٹھے ہوئے ریگنگ نہیں ہونے دی. آئی ونڈر وائی ان 2013 انہوں نے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کیا. اس سوال کا جواب تاریخ ہی دے گی. میرا خیال ہے اس لیے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں فوج کا منہ کیوں کالا کروں, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ دھاندلی مختلف لوگوں نے کرنی, کسی ایک کی نہیں میں بات کر. انہوں نے کہا میرے پاس 25,000 افسر ہیں, اور ظاہر ہے ٹیررزم بھی تھا. جسٹس کیا نہیں, چیف الیکشن کمیشنر نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں نا. یہ خاک سار اکیلا ہی تھا پورے ملک کو بتانے والا کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, فخرو بھائی. فخرو بھائی کو صرف ایک کام آتا ہے, استعفیٰ دینا. دنیا کا کوئی کام اور نہیں آتا. اکیلا میں چیختا رہا, وہ بڑا ایماندار, وہ ایمانداری کو چاٹنا ہے اس کی. اور جسٹس کینی سے کہا کہ اگر فوجی افسر وہاں کھڑا ہو اور بے قاعدگی ہو رہی ہو اور دھاندلی ہو رہی ہو تو کیا وہ پولنگ معطل کر سکتا ہے, بند نہیں, معطل 1 گھنٹے کے لیے. ہی سیڈ نو. اس الیکشن کمیشن کے ارکان کو پکڑیں, کافی ہے, یہ خود بتا دیں گے سب کو. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر ہمیں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے, جو ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہے. اچھا, ہمارا نظام حکومت اتنا طاقتور ہے. تفتیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہارون صاحب, مجھ سے بھی پوچھیں. ہمارا نظام حکومت اتنا طاقتور ہے جو جنرل پرویز مشرف سے تو کوشچن کر نہیں سکتا, جنرل اشفاق پرویز کیانی سے بہت کوشچن کریں گے. جنرل کیانی صاحب اپنا موقف بتا دیں گے, جیسے انہوں نے ایک کیس میں لکھ کے سپریم کورٹ کو دیا تھا, اور اس پہ باوجود اس کے کہ اپنا حکومت ناراض ہوئی, انہیں لکھ کے دے دیا تھا. انہیں یہ تو بعد میں 20 دفعہ میں بتا چکا ہوں, کوئی جرا نہیں ہوگی, یعنی اس پہ کوئی جرا بھی نہیں کر سکے. ہوتی رہے جرا. اچھا, اس کے بعد آپ جنرل کیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جنرل کیانی کو فرعون؟ نہیں, میں تو انہیں جنرل ہی سمجھتا ہوں, فرعون, اور میں پاکستان کی تاریخ کو بھی سمجھتا ہوں. جنرل کیانی فرعون ہے کوئی؟ نہیں, میں کب جنرل کیانی کو ہر ایک نے گالی دی. ابھی لوگ پلاننگ سے ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ کوئی کسی کو جواب تک. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے اب جو دھاندلی ہے نا, اب خان صاحب کو پروف کرنی ہے. انہوں نے خان صاحب نے 25 جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے اس شہر کے ہر سرکشیدہ آدمی کا سر قلم کرنے کی کوشش کی ہے. اب خان صاحب اب وہ جواب دیں گے وہاں جا کے, اب بتائیں گے. خان صاحب اس میدان میں اب اکیلے نہیں, خان صاحب کے پیچھے تو ایک پارٹی ہے نا. اگر میں یہ ارادہ کر لیتا کہ میں دھاندلی میں نے ثابت کرنی ہے تو خدا کی قسم میں ثابت کرتا. دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں ان کے پاس تو وکیل بھی ہیں. اب خان صاحب بڑے, میرا تو چونکہ یہ کاروبار نہیں ہے. جی, یہ کوئی کام دیکھیں خان صاحب, یہ اب ان کا ہائی ٹائم ہے, وہ کنٹینر پہ تشریف رکھے دوبارہ اور جا کے کھڑا کر دیں. اور کہ دھاندلی ہوئی ہے لہذا مان جائیں. اچھا, عدالتی کمیشن کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. عدالتی دیکھیں, ابھی اس میں اور بھی ہے, ابھی اس میں ایک فریق پیپلز پارٹی بھی ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے, موجود ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, پیپلز پارٹی حکومت کو کچھ اس طرح سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے کسی دور میں حکومت کو نواز شریف صاحب نے میمو گیٹ لے جا کے عدالت میں سپورٹ کیا تھا. اچھا, پرانا دوستانہ زندہ جی, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کیس اب یہ تو بنوا چکے ہیں نا, اور ان پہ اعتماد کا اظہار جو کچھ کہہ رہے ہیں نا نواز شریف کے بارے میں, وہ دراصل یہ ہے کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اب یہ کرامات ہے محض شاعری. حقیقت یہ ہے کہ خون چھپا نہیں کرتا, جرم کبھی نہیں چھپا بشرطے کہ خون ہو. اچھا, حبیب صاحب, دھاندلی تو ہوئی ہے. خدا کی قسم, مجھے اگر یہ ثابت کرنا ہونا کہ دھاندلی ہوئی ہے, میں 15-20 دن محنت کروں, میں ثابت کر سکتا ہوں دھاندلی. اچھا, ابھی رہ گئی کیا منظم ہوئی ہے دھاندلی؟ تو یہ فیصلہ تو عدالت کا فیصلہ. اچھا, عدالتی کمیشن کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے. سپریم کورٹ نے فوجی عدالت کے فیصلوں کو معطل کر دیا, یعنی 21ویں ترمیم. دیکھیے جی, فوجی عدالتوں پہ ہماری بڑی بحث ہوتی رہی ہے, اور اس پہ میرے موقف فوجی عدالتوں کا مسئلہ نہیں ہے جی. ایک منٹ معافی چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ عدالت میں رٹ موجود ہے کہ بھئی یہ عدالتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے.
اس پہ فیصلہ کرنے کے بعد الاؤ کر سکتی ہے نا جی. یہ تو بڑی انوملی ہے نا کہ ایک طرف یہ ریٹ موجود ہو کہ یہ عدالتیں، یہ بالکل ان عدالتوں کو میرا اندازہ ہے کہ صحیح قرار دے گی، نہیں تو اور تیز رفتار سماعتیں دوسری قسم کی سماعت کی عدالتیں بن جائیں گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ٹیررزم کے خلاف اتنی بڑی قومی مہم ہے اس میں رکاوٹ ڈالے گی؟ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. دیکھیں آئینی ترمیم جو ہے نا میرے خیال میں ان دا فرسٹ پلیس اس طرح کی درخواستیں انٹرٹین ہی نہیں ہونی چاہیے. کہ جو آئینی ترمیم کو کوشچن کر رہی ہیں نا آرٹیکل 184 کے تحت جس کا دل آتا ہے جناب وہ درخواست ایک لکھتا ہے سادہ کاغذ پر سپریم کورٹ پہنچ جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ آئینی ترمیم ہے اور آئینی ترمیم کے بارے میں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بالکل واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے یہ آپ کو پتا ہے واحد ایشو ہے جس کے بارے میں 2 شقیں موجود ہیں. ایک شق میں کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کوشچن نہیں ہوگی اور دوسری شق میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنی بات کو ری انفورس کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم بالکل کسی کورٹ میں کوشچن نہیں ہوگی. تو اس طرح کی درخواستیں تو انٹرٹینیبل ہی نہیں ہوتی. اب پتہ نہیں وہ کس بنیاد پہ انٹرٹین کی جاتی ہے. مشہور ناول ہے خدا کی بستی، اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ شوکت صدیقی صاحب کہا کرتے تھے ایک دفتر کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا تھا، یہ عجیب دفتر ہے، اس میں جو آدمی آتا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں نوکری کی درخواست اور بائیں ہاتھ میں خالی گلاس ہوتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ بھی عدالتیں بھی ایک عجیب جگہ ہے، جو آدمی آتا ہے اس کے پاس ایک درخواست، اس کی ایک درخواست ہوتی ہے. یہاں پر ایک کوشچن یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون بنیادی انسانی حقوق یا آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کو وہ قلعدم قرار دے سکتے. بنیادی ڈھانچہ تھا دستور کا، یہ اسمبلی نے بنایا تھا کہ عدالت نے بنایا تھا؟ یہ جو بنیادی حقوق کا چیپٹر تھا یہ اسمبلی نے دیا تھا یا عدالت نے دیا تھا؟ دیکھیے کوسچن آف لا ہے، یہ پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہے اور پوری دنیا اب اس بات پہ یکسو ہے کہ آئینی ترامیم کا معاملہ عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے. یہاں پر بات سپریم کورٹ کے اختیارات کی بھی تو جی بالکل ہے، تو وہ تو قانون میں ہمارے دستور میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کا دائرہ کار نہیں. دیکھیے فوجی عدالتوں کے بارے میں البتہ ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ فوجی عدالتیں اپنے نظام کو شفاف بنائیں، سزاؤں کا اعلان نہ کریں، مقدمے کی کارروائی کا بھی کچھ حصہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. یہ ایک پروسیجرل کوشچن ہے، پروسیجرل کوشچن تو حل کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ آرڈر جاری کر دے اس پہ. لیکن بات ہے بعض اوقات آپ اچانک معقول بات کر کے حیران کر دیں. اچھا اب اس مسئلے کا ہوگا کیا؟ آپ کی نظر کبھی کبھی پڑتی ہے. اس مسئلے کا ہوگا کیا اور ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا ہونا، یہ دیکھیے میں اپنا خواب بیان کر رہا ہوں، یہ اپنا خیال بیان کر رہا ہوں، کوئی سپریم کورٹ سے ہاتھ باندھ کے معذرت کے ساتھ. اور میں ابتدائی یعنی میں آپ کو پتہ ہے عدالت کا کتنا احترام کرتا ہوں. دیکھیے اصولاً ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات دیکھیے اصولی طور پہ یہ مجھے یوں لگتا ہے قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ اور ایک ادنا طالب علم کے طور پہ کہ یہ آئینی ترمیم کا مسئلہ اس کو نہ چھیڑیں. اچھا، کیونکہ اس کو ماضی میں جب کسی نے چھیڑا ہے تو وہ ماضی کی تاریخ کا ایک ناگوار باب بن کے رہ گیا. اور ہارون صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ باب کی ناگواری اب تک چلی آ رہی ہے. دیکھیے فوجی عدالتوں نے جو فیصلے دیے ان پر عمل کیا جائے. دیکھیے جو فوجی عدالتوں نے جو فیصلے کیے ان میں پروسیجرل چینج کریں اور جہاں تک ان کی اپیل کا حق ہے انہیں اپیل کا حق ملے اور اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہارون صاحب واقعہ بھی آپ سے سنیں گے، ایک بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد بھی ناظرین ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر سپریم کورٹ کی جانب سے جو حکم سامنے آیا ہے. ہارون صاحب اس حوالے سے آپ کوئی واقعہ سنا؟ میں تھکا ہوا، میری میموری کام نہیں کرے، مجھے سچی بات ہے وقفے میں واقعہ بھول گیا کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب آپ کو پتا ہے نا نواز شریف صاحب کے آخری دنوں میں بنی تھی تو نتیجہ اچھا نہیں آ رہا تھا. تو ہمارے دوست ہیں خواجہ ہارون، تو انہوں نے تجویز دی نواز شریف کو کہ اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اور مانیٹرنگ کیا؟ حکومت اصل میں مانیٹرنگ کا کام ہے، بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. ہر روز ہر عدالت سے پوچھ لیا جاتا تھا کہ آج کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. تفتیش کرنے والے اور جج حضرات اور وکیل سب کو کان ہو گئے کہ بھئی تو روز رات کو پوچھا جانا ہے تو کام ایکسپیڈائٹ ہو گیا. دیکھیے فوج ہے، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، کام تو عدلیہ کا ہے، یعنی یہ تو کہ ایمرجنسی ہے نا. فوج میں شام کو ہر ایک کو بتانا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا. فوج مانیٹرنگ بہت کرتی ہے.
یعنی یہاں بھی دیکھیے مانیٹرنگ ہونی رینج چاہیے. وہ کام جو پولیس نہیں کر سکی اور سب سیاستدان مل کے اور سرکاری محکمے نہیں کر سکے جن کا کام ہے، رینجز کے ایک میجر جنرل نے، اس نوجوان کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، اس نے کر دکھایا نا. اچھا ہارون صاحب وقت کم ہے، اگلے اچھا موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ایک اور عدالت کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک صاحب فوجی ہیں، انہوں نے ایک بات واضح کی ہے، انہوں نے کہ جو ایکیوزڈ ہو اور کنوکٹ ہو کوئی بندہ تو اس کو مل جاتی ہے اس کی کاپی پروسیڈنگز کی، لیکن وہ اوپن نہیں ہوتی. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہی ایک کوشچن ہے کہ اس کو تھوڑا اوپن ابھی ہونا تو وقت کم ہے، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. کشمیر میں کشمیری رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا ہے. ان واقعات میں اچانک اتنی تیزی کیوں آ گئی ہے؟ دیکھیے ایک تو کچھ امیڈیٹ واقعات ہے کہ وہاں ایک نوجوان جو ہے مارا گیا، اس کو یہ قرار دیا کہ ساری وہ نوجوان والا واقعہ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن علی گیلانی پہنچے 5 مہینے کے بعد. دلی سے وہاں پہنچے. دیکھیے علی گیلانی جو ہیں، ہم ہیں اس ایسے کمتری کے مارے ہوئے، نیلسن منڈیلا سے بڑا آدمی ہے، 50 سال سے مقتل میں کھڑا ہے، 55 سال سے مقتل میں کھڑا ہے اور جنبش نہیں کرتا. وہ ایسا آدمی ہے جس کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اگتی. وہ گیا. تحریک آزادی کشمیر تو کبھی مری نہیں تھی. سردیوں میں گھاس بجھ جاتی ہے تو اس کا مطلب گھاس مر گئی. کشمیری فیصلہ کر چکے انڈیا کے خلاف، تو بین الاقوامی اور خطے کے حالات ان کے لیے سازگار نہیں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب حالات بھی سازگار ہوتے جا رہے ہیں، کچھ واقعات ہیں اور جو حالات بھی سازگار ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو جرت نظر آ رہی ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان کے جھنڈے پہلے بھی لہراتے رہتے تھے، لیکن جس انداز میں لہرائے گئے، جس انداز میں لگائے گئے اور پھر جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا وہاں پہ، یہ ایک بڑی چونکا دینے والی بات ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان نے ضرب عضب شروع کی، پاکستان ایک اسٹرینتھن پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے نا، تو اس سٹیبلٹی سے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو، اور پھر وہ سٹیبلٹی اب اس کے اثرات جو ہے وہ یمن تک پہنچ رہے ہیں، ایک بڑی تو وہ اثرات ادھر بھی پہنچے. بات آپ کو بتاؤں، وہ اس خبیث کا کیا نام ہے جو ان کا سیکورٹی کا ایڈوائزر ہے وہ انڈیا کا؟ اب اس کا نام تو ذہن سے اتر گیا، لیکن وہ جو بندہ جس نے تقریر کی تھی، وہ بدبخت اس نے پاکستانی سے کہا بھی ریسنٹلی کہ مودی از ان ہری پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے، وہ انڈیا کو سپر پاور بنانا چاہتا ہے. اچھا، فائنینشیل سپورٹ، دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کیا بھارت نے. پاکستانیوں کو اتنی یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات میں سیریس ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا، کشمیر سے پریشر آیا، پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے، بلوچستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، کراچی میں بہتر ہو رہے ہیں. انڈین اس بات پہ بڑے پریشان ہیں. ممکن ہے سیریسلی مذاکرات کے حق میں، اس لیے کہ بزنس کلاس اس کے حق میں ہے، لیکن انہوں نے انڈیا کو اگر اقتصادی طور پہ ترقی کرنی ہے، 1000 برس کے بعد، 1000 برس کے بعد انہیں پہلے 3 اشرے ملے ہیں کہ جس میں وہ گرو کر رہے ہیں، ورنہ 1000 برس جوتے ہی کھائے نا. اچھا ہارون صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ بلوچستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف بھی بلوچستان گئے اور انہوں نے وہاں پر غیر ملکی ایجنسیوں کو متنبع بھی کیا. کون کون سی ایجنسیاں جنہوں نے تنبیہ کی؟ وہ تو بڑی لمبی فہرست ہے جی. اچھا، ایک تو مطلب یہ انڈینز تو ہیں مگر یہ افغان اسٹیبلشمنٹ کے بعض ایلیمنٹس ہیں، ہمارے بعض عرب دوست ہیں. اچھا جی، وہ تو گوادر کے اسٹیبلش ہو جانے کا مطلب ہے پاکستان اکنامک سپر پاور بن سکتا ہے. کین یو امیجن کتنا فرق ہے؟ چاہ بہار سے جب سینٹرل ایشیا ٹرک جاتے ہیں اور گوادر سے جائیں گے، 16 گھنٹے کا ڈیزل، 16 گھنٹے ٹائم. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مال وہاں لے کے جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا تو سمندر کوئی نہیں ہے نا، تو اس کی قیمت میں فرق پڑ جائے گا 10% کا. That means at least $10 billion a year کی پاکستان کی راہداری. اچھا، That means کہ گوادر جو ہے، آپ کو پتا ہے گوادر کا سمندر جو ہے دنیا کا خوبصورت ترین سمندروں میں سے نیلا پانی ہے جھیل کی طرح. تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دبئی جیسی ایک اور اکانومی وجود میں آ سکتی ہے؟ دبئی تو نان ایگزسٹنٹ ہو جائے گا اگر یہ چلتا ہے تو. اور اس کی لوکیشن اور یہ مین پاور اور پاکستان کی، تو وہ تو کوئی ایک نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئکلی کاروائی کی گئی اس کے بعد. دیکھیے حکومت اب سیریس نظر آتی ہے، جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے. چودھری نثار متحرک ہے، اس کی تفصیل میں پھر کسی وقت بتاؤں گا. جنرل راحیل نو نانسنس آدمی ہے، جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے وہ دیکھیے فوراً بھاگ کے پہنچے وہاں. جنرل جنجوا جو ہیں، میں اس لیے نہیں کہ کوئی کسی ایک واقعے سے ان سے متاثر ہوگا، ایکسیلنٹ آدمی. انہوں نے کیا کیا کہ جو وہ کام کیا جو فوجی افسروں کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ پیچھے رہے ہمیشہ. انہوں نے کبھی داد لینے کی کوشش نہیں کی، کبھی حکم نہیں دیا، صوبائی حکومت کی مدد کی.
دیکھیے آج ڈاکٹر عبد المالک کہتے ہیں انڈیا تقریب کار، یہ الفاظ پہلے نہیں کہتے تھے. دیکھیے چودھری نثار نے کہہ دیا ان سے، برٹش ہائی کمشنر سے، کہ جناب والا بندے ہمارے بھی حوالے کرنے پڑیں گے، ایسے نہیں ہوگا. کون؟ براہم داغ، عرب یار مری، زمین تنگ ہو رہی ہے. پاکستان سٹیبل ہونے جا رہا ہے اگر یہ فاتر العقل سیاستدان کچھ حیا کرے. اچھا لیکن صرف معاملہ سیاستدانوں تک نہیں. آپ کی خبر کی جانب میرا خیال ہے میں ایک چھوٹا سا ایک کمنٹ. دیکھیے جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں نا تو عام طور پر ہم کچھ چپ کر جاتے ہیں، بات پورے مسئلے سے کام لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے انہیں گارڈ آف آنر دیا ہے نا، یہ کچھ بہت اچھا ہم نے کیا نہیں ہے ان کے وزیر خارجہ کو بلا کے، کہ ایک جگہ سے وہ نکلا ہے، ایک دفتر سے نکل کے دوسرے دفتر میں آئے تو اس کے آگے سلوٹ لگ رہے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے میسج کچھ الگ سا دیا ہے. یہ دنیا والے کسی اور طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم چاہے کسی اور طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس تاثر کو بھی رفع کرنا چاہیے، کیونکہ واقعات جڑے ہوئے ہیں. یمن کی طرف سعودی عرب سے پاکستان کی ڈیمانڈ کہ آپ اپنی فوج تھوڑی سی ہماری مدد بھیجیں، اور اس کے ساتھ پھر جواد ظریف کی آمد اور ان کا پھر یہاں پر 2 مختلف جگہوں پر ہونے والا استقبال. عمران خان کی طرح آپ کو ایران سے بھی پرہیز بتائیے. نہیں میں بالکل، ایران تو ہمارا بھائی ہے. جی جو میں آپ کو خبر بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سرگودا میں ایک کسٹمز آفیسر کے اوپر تشدد کی. اچھا. اور یہ کسٹمز آفیسر اسپیشل اسائنمنٹ پہ ہارون صاحب وہاں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، ایک گروہ کا اس نے سراغ لگایا، وہاں پر پہنچ گیا، انہیں پکڑا. تو وہاں پر کے جو ایم این اے صاحب ہیں، حامد حمید صاحب، جو ان کے اور پی ایم ایل این کے ہیں، ان کی قریبی لوگ تھے وہ جو گاڑیاں نان کسٹم پیڈ جن کا بزنس کرتے تھے، انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کی ٹیم کے اوپر. اچھا. اور اس کے بعد ایم این اے صاحب ایک بات بتائیں، سرگودا کے جو ایم این اے ایم پی این میں کوئی شریف آدمی ہے جس کا قصہ سنو ایسا ہی بالکل ختم ہو چکا. تو جناب اب یہ کیس پھر پہنچا، اب ایم این اے صاحب کے خلاف ہو گیا پرچہ. جب پرچہ بھی، اور بڑی ذلت کے بعد، بڑی مصیبت کے بعد پولیس کو انجمن تاجران کے دفتر کا گھیراؤ کرنا پڑا، جہاں پہ انہوں نے مذکورہ ملزم کو رکھ لیا. جناب گرفتاری تو نہیں ہوئی، لیکن وہ لے کے گئے کیس حامد حمید صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے پاس، ٹربل شوٹر ہیں، اور وزیر اعظم کے پاس. وہاں سے انکار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیس اب آپ خود بھگتیں گے. چلیں، یعنی کیس انہیں بھگتنا پڑے گا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.